اولئک هم المتقون. متقی اور پرہیزگاری کا اعزاز عطا فرمایا. ایک مقام پہ فرمایا اولئک هم الراشدون، ایک اور جگہ فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المؤمنون حقا. یہ متعدد اعزازات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا اعزاز یہ کہ اولئک هم المفلحون، میرے محبوب کے صحابہ کامیاب لوگ ہیں. کامیابی کا شرف اور اعزاز بھی ان کو عطا فرمایا. حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ والے سیٹ پہ ایک بہت بڑا دانشور ہندو دانشور فلاسفر تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو سفر کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے ہندوؤں کا مذہب اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہے، جبکہ اسلام تو بعد میں ظہور میں آیا، لیکن اسلام پھیلا اور اتنا پھیلا کہ آدھی دنیا پر تو اسلامی حکمرانوں نے حکومت کی ہے. اور کیا وجہ ہے کہ ہندو مت اسی ہندوستان کے اندر محصور ہے، آگے نکل نہ سکی؟ تو اس ہندو دانشور نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوؤں کے پاس مذہب اور مذہب کی تعلیمات کتابی شکل میں تو موجود ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے جن کو دیکھ کر اس مذہب کے پیروکار سمجھ لیں کہ واقعی ہم صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. جبکہ مسلمانوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں، ان کا مذہب کتابوں میں بھی ہے، کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان کامیاب شخصیات کو دیکھ کر مسلمان اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں. اور وہ کامیاب شخصیات حضرات صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام وہ قدسی شخصیات ہیں جن کو قرآن مجید نے کامیاب فرمایا ہے. اور یہ کیسے کامیاب تھے؟ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی شاگردی کے نتیجے میں عرب لوگ جو ذلت اور پستی کے انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جڑنے کی وجہ سے بلندیوں پہ پہنچ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عرب معاشرہ اتنا پست معاشرہ تھا کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا. بدامنی اتنی تھی، نہ لوگوں کی جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت محفوظ تھی. باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا اور اس پہ فخر کیا کرتا تھا. جہالت اتنی تھی. مکہ مکرمہ کے قریب عکاظ نامی ایک بازار لگتا تھا، سیزنل بازار تھا، موسمی بازار تھا. اس بازار میں ایک آدمی زمین پہ بیٹھ گیا اور ایسی ٹانگ پھیلا دی اور کہنے لگا ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے. بس دوسروں کو چیلنج کیا کہ کوئی اس کو موڑنے والا ہے. اگلے بندے نے کہا اچھا مجھے چیلنج کرتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، ایک وار کر دیا. ٹانگ کو موڑ تو نہ سکا، البتہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر اس کے خاندان کے لوگ آئے، اس بندے کو قتل کیا، اس کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو قتل کر دیا. 100 سال سے زیادہ عرصے تک یہ لڑائی چلتی رہی، صرف اسی بات پہ کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو اس ٹانگ کو موڑ سکے. شراب نوشی اتنی تھی. بنو خزاعہ قبیلے کا ایک سردار تھا جو بیت اللہ کا چابی بردار تھا. بیت اللہ کی چابی اس کے پاس تھی، بیت اللہ کا متولی تھا.
اس کو شراب کی ضرورت پڑ گئی، شراب مل نہیں رہی تھی۔ قریش قبیلے کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا، اس نے کہا کہ مٹکا مجھے دے دو، تو قریش قبیلے کے سردار نے کہا کہ شراب کا مٹکا دوں گا لیکن اس کی قیمت وصول کروں گا۔ اچھا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا بیت اللہ کی چابیاں مجھے دے دو۔ چنانچہ بنو خزاعہ قبیلے کے سردار نے بیت اللہ کی چابیاں اس کو دے دیں اور ایک مٹکا شراب لے لی، گویا کہ ایک مٹکا شراب کے بدلے انہوں نے بیت اللہ کو بیچ دیا۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ شراب نوشی عام تھی، ظلم و ستم کی انتہا تھی، اتنا پست اور گرا ہوا معاشرہ تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، امن و امان مثالی، معاشی استحکام ایسا تھا کہ آج تک کوئی معاشرہ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، چند بندے آئے اور کہنے لگے اللہ کی نبی ہمارے ہاں فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ایک بندہ گھر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا، اس کے ہاتھ میں درہم اور دینار ہوں گے، اور وہ بازار میں اعلان کر رہا ہوگا کہ میرے پاس یہ زکوٰۃ کا سونا ہے کوئی وصول کرنے والا۔ معاشی خوشحالی اتنی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے کا مستحق کوئی بندہ نہیں ملے گا، اعلان ہو رہا ہوگا، کوئی بندہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، دو بندے اور آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں، وہ ڈاکو ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کی مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، پھر فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی، بیت اللہ تک تنے تنہا سفر کرے گی، زیورات اس نے پہنے ہوئے ہوں گے، اونٹ پہ سفر کرے گی، اس پورے سفر میں نہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، میں بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اپنے ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا تھا، آوازیں لگا رہا تھا کہ او لوگو یہ میرے پاس زکوٰۃ کا سونا ہے تم میں سے کوئی ایسا بندہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اور مجھ سے سونا وصول کر لے۔ کوئی زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں مل رہا تھا، اتنی معاشی خوشحالی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں حیرہ مقام سے ایک خاتون آئی ہے۔ حیرہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے، حیرہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان 1 مہینہ کی مسافت ہے، 1 مہینہ سفر کر کے بندہ حیرہ سے مکہ پہنچ سکتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حیرہ سے ایک خاتون آئی ہے، اونٹ پہ سوار، زیورات سے لدی ہوئی، تنے تنہا سفر کیا ہے۔ میں بھی گیا، میں حیران تھا، چونکہ مجھے تو وہ بات یاد تھی کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ آپ کو ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ خاتون آئی تھی۔ اب آپ تصور کریں، حیرہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک 1 مہینے کا سفر کیا تھا، اونٹ کی پشت پہ سوار ہو کر خاتون نے تنے تنہا سفر کیا تھا۔ اس پورے مہینے میں کتنے جنگلوں سے وہ گزری ہوں گی، صحراؤں سے، بیابانوں سے گزر کے انہوں نے سفر کیا ہوگا، کہاں کہاں اس نے راتی گزاری ہوں گی۔ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا دور کا سفر اکیلے کیا ہے، کہ آپ کو ڈر نہیں لگا اپنی جان کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں، اپنے مال اور سونے کے بارے میں؟
اس خاتون نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے حیرہ سے لے کے یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو. مثالی امن و امان قائم کیا تھا، نہ لوگوں کی جان کا خطرہ نہ مال. یہ ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والے لوگ تھے، یہ کامیاب لوگ تھے. اقوام عالم کے سامنے عرب لوگوں کو، حضرات صحابہ کرام کو وہ عزت ملی تھی، وہ رعب اور دبدبہ ملا تھا کہ مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین ہوتے تھے. ان کا نام جب قیصر اور کسریٰ کے محلات تک پہنچتا تھا تو قیصر اور کسریٰ اپنے محلات میں بیٹھ کے کام جایا کرتے تھے. عزت اللہ نے دی تھی، عظمت دی تھی. وجہ کیا تھی؟ یہ فلاح، یہ کامیابی حضرات صحابہ کرام کو کیسے ملی تھی؟ قرآن مجید نے اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ کامیابی کیسے ملی تھی. فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے، وعزروہ، میرے محبوب کی تعظیم کر لی، وَنَصَرُوهُ، میرے محبوب کی مدد کر لی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کر لی، اس قرآن کی اتباع کر لی جو قرآن میں نے اپنے محبوب کے ساتھ اتارا ہے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کی فلاح اور کامیابی کی 4 وجوہات بیان کی ہیں، 4 اسباب بیان کیے ہیں کہ میرے محبوب کے صحابہ کیوں کامیاب ہوئے. ان میں 4 کمالات تھے اور 4 کمالات کا محور اور مرکز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. سب سے پہلی بات آمنوا بہ، حضور کے صحابہ حضور پر ایمان لانے والے تھے. ایمان کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری ایمان اور حضرات صحابہ کرام کی ایمان میں زمین اور آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. ایمان لائے تھے، ایمان ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان صحابہ کرام کی ایمان کو معیار بنایا تھا. ایمان لاؤ جیسا کہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں. اگر ایسا ایمان ہوگا تو اللہ کے ہاں معتبر ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول و مقبول نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر کہیں جا کے یہ لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے. صحابہ کرام کا ایمان معیار بن گیا. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کیا تھا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی کا کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ کلمہ ان کے ساتھ چپکا دیا تھا. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. یہ حضرات صحابہ کرام کا ایمان تھا. اور صرف یہ نہیں کہ ان کا ایمان مضبوط اور کامل تھا، بلکہ درجہ بدرجہ ان کا ایمان بلند ہوتا جاتا تھا. جو جو قرآنی آیات اترتی تھی ان کی ایمان میں بلندی آتی تھی اور مضبوطی آتی تھی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایک ایک آیت کی تلاوت ہونے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، ایمان بڑھتا جاتا تھا. اور صرف یہ نہیں تھا بلکہ ان حضرات صحابہ کرام کو خود اس بات کی فکر ہر وقت لگی ہوتی تھی کہ ہم اپنی ایمان میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں. ایک تو پہلے سے ان کا ایمان معیار حق بنا ہوا تھا، پھر وقفے وقفے سے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھتے تھے کہ ہم اپنی ایمان کو بہتر سے بہترین بنائیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا اجلس بنا نؤمن ساعتاً، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، ہم ایمان لے کے آتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. ساتھی نے کہا کہ اولسنا بمؤمنین، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ قال بلا ولکننا نذکر اللہ تعالی
وَنَزْدَادُ ایمانا، ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر ہماری ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حضرات صحابہ کرام ایمان والے تھے، پھر اپنی ایمان میں لمحہ بلمحہ اضافے کے لیے بھی فکر مند ہوا کرتے تھے، ایمان والے تھے۔ صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان سے اوپر کا ایک درجہ ہوتا ہے جس کو اطمینان کہتے ہیں، وہ اطمینان کے درجے پر فائز تھے، یقین کے درجے پر فائز تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہیرا فتح کر لیا تو اس علاقے کا ایک بوڑھا عیسائی راہب تھا، وہ آیا ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بوتل ہے، پوچھا کہ اس بوتل میں کیا ہے؟ تو اس عیسائی راہب عمر بن عبد المسیح اس نے کہا کہ اس میں زہر ہے۔ اچھا تو زہر کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو؟ جواب دیا اس لیے زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری عوام کے ساتھ بدسلوکی کی تو میں اپنے عوام کی بدسلوکی برداشت نہیں کر سکتا، میں زہر کا پیالہ پی لوں گا اور میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ زہر بھی اثر کر سکتا ہے بندے پر؟ اس نے کہا اتنا خطرناک زہر ہے، ایک قطرہ جسم میں چلا جائے بالکل بندہ نہیں بچ سکتا۔ فرمایا ذرا مجھے دیکھنے دو، مجھے بھی آزمانے دو۔ پھر حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بس یہ پڑھا اور پوری شیشی خالی کر دی۔ وہ عیسائی راہب حیران ہو گیا، کہنے لگا عربوں کو، وہاں جو لوگ موجود تھے، کہنے لگا کہ جب تک تمہارے درمیان یہ ایک بندہ بھی باقی رہے گا تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ جس کا اپنے رب کے وعدوں پر اتنا پکا یقین ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے، کسی نے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ بھاگتا ہوا کہتا ہے آپ کا گھر جل گیا، راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا گھر مکمل جل گیا، خاکستر ہو گیا، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا آگ لگی تھی محلے میں، آپ کے گھر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، بس آپ کے گھر کی دیوار تک پہنچی تو بجھ گئی۔ فرمایا کہ بالکل مجھے بھی یہی یقین تھا کہ میرا گھر آگ نہیں جلا سکتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا یقین کیوں تھا؟ تو جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا بتائی تھی اور اسی دعا کے اوپر مجھے یقین تھا۔ حضور نے فرمایا تھا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس بندے کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس دن میں نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے چونکہ وہ دعا پڑھی ہوئی تھی لہٰذا مجھے یقین تھا کہ آج کے دن مجھے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں پہنچ سکتی۔ ایمان کے بعد ان کو یقین کا کامل درجہ حاصل تھا۔ ایک ایک صحابی ایمان میں بھی مثل اور بھی مثال۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولع عمار ایمانا الی مشاشتہ، عمار بن یاسر ایمان سے حلق تک بھرا ہوا ہے، گویا کہ جسم کی رگ رگ ریشے ریشے میں ایمان سمایا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے پاس اتنا ایمان ہے کہ اگر شہر کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک ایک صحابی ایمان میں بھی مثل اور بھی مثال تھا۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، صحابہ کرام کی فلاح اور کامیابی کی پہلی وجہ کہ یہ ایمان لانے والے ہیں۔ وَعَزَّرُوهُ، صحابہ کرام نے دوسرا کام یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ جیسے حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے مثل اور بے مثال تھے، وہاں پہ حضرات صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی تعظیم اور احترام میں بھی بے مثل اور بے مثال تھے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، قریش مکہ کی جانب سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نمائندہ بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مذاکرات کرنے کے لیے۔ ابھی عروہ بن مسعود ثقفی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ بہت جہاندیدہ
اور سمجھدار بندے تھے، وہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور دوسری جانب حضرات صحابہ کرام کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے کہ صحابہ کرام اپنے پیغمبر کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ کافی دیر تک مشاہدہ کرنے کے بعد جب مذاکرات ناکام ہوئے، عروہ بن مسعود ثقفی واپس چلے گئے مکہ مکرمہ، اور پھر قریش کے سامنے انہوں نے اپنے تأثرات کا اظہار کیا اور کہنے لگے یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، قد وفدت کسری فی قومہ وقیصر فی قومہ والنجاشی فی قومہ، میں کسری کے دربار میں گیا تھا اور میں نے کسری کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے قیصر کی دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، واللہ قسم ہے خدا کی، ما رأیت ملکا فی قومہ قط کما رأیت محمدا فی قومہ، میں نے کسی بادشاہ کو اپنی قوم میں اس طرح معزز اور محترم نہیں پایا جس طرح کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے درمیان محترم اور مکرم پایا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے پیغمبر کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی قوم نے اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم کی ہو۔ واللہ قسم خدا کی، ما تنخم نخامتا الا وقعت فی ید احد منہم، جب بھی آپ علیہ السلام نے کوئی لعاب دہن تھوکنا چاہا تو ابھی انہوں نے تھوکا ہوتا تھا کہ ایک صحابی پہنچ جاتے تھے، اپنے ہاتھ آگے کر کے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ، اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے اور اپنے سینے پہ مل لیا کرتے تھے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب یہ پیغمبر اپنے صحابہ کو حکم کرتے ہیں، صحابہ اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ تَقَاتَلُوا عَلَى وُضُوئِهِ، جب یہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے استعمال شدہ پانی پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جگڑتے ہیں، وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور چہرے پہ ملتے ہیں اور اپنے سینوں پہ ملتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ صحابہ اپنی آواز کو پست کر دیتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا، اور یہ صحابہ اپنے پیغمبر کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تعظیم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ اور پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش مکہ سے کہا کہ جو قوم اپنے پیغمبر کی اس قدر تعظیم کرتی ہے وہ قوم اپنے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سے جیسے ہو سکے کوئی مصالحت کا راستہ اختیار کر لو۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے، آپ علیہ السلام کا احترام کرنے والے تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، تیسرا کام جو حضرات صحابہ کرام نے کیا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، مدد ایسی کی کہ دنیا میں کوئی معاشرہ، کوئی قوم اپنے مقتدا کی ایسی مدد نہ کر سکا جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے مدد کی، اپنے جسمانی، اپنے ذات کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا حق ادا کر دیا۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے غزوہ احد میں ایسی بہادری دکھائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آئے تھے، آپ کی ذات کو خطرہ تھا اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ چند جان نثار صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حفاظتی حصار بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کافروں کا ریلا آگے بڑھتا تھا وہ چند نوجوان تھے جو کافروں کو زبردستی واپس دکھیلا کرتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کافروں کو نہیں آنے دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کافروں کی طرف سے تیر آ رہے ہیں،
نیزے برس رہے ہیں، سامنے ڈھال کوئی نہیں ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تیر پہنچ جائے۔ چنانچہ طلحہ بن عبید اللہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب بھی کوئی تیر آتا تھا اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے، ہاتھ سے تیر کو روکتے تھے۔ جسم آگے ہوتا تھا، اپنے جسم سے تیر کو روکتے تھے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی جسم پہ 80 سے زیادہ زخم لگے، ان میں سے 36 تیر تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے روک لیے تھے۔ تیر آتا تھا، ہاتھ آگے کرتے تھے اور تیر کو روک لیا کرتے تھے، ہاتھ مکمل شل ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ زمین پہ چلتے پھرتے شہید کو دیکھ لے، وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ چلتے پھرتے شہید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا حق ادا کیا تھا۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، کان ذالک اليوم کلہ لطلحہ، وہ دن سارا کے سارا طلحہ کا دن تھا۔ گویا کہ طلحہ نے ایسی بہادری دکھائی کہ پھر ایسی بہادری کوئی اور بندہ نہیں دکھا سکا۔ اسی موقع پہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بہادر تھے، حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے ہاتھ میں یہ تلوار ہے اور یہ تلوار میں اس بندے کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کر سکے، تلوار کا حق ادا کر سکے۔ کسی صحابی نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ آگے بڑھتا کہ اللہ کی نبی مجھے دے دے، میں حق ادا کرتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، اللہ کی نبی مجھے دے دیں، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ جب تک تلوار ٹوٹے نہ اس وقت تک بندے نے قتال کرتے رہنا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور پھر احد کے میدان میں جس طرح تکبرانہ انداز سے چلنا ہوتا ہے اس انداز سے چلنے لگے۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مواقع پہ سرخ رومال سر پہ باندھ لیا کرتے تھے۔ یہ سرخ رومال کو وہ لوگ دستار موت مانا کرتے تھے کہ یہ موت کی دستار ہے، اور جب وہ سرخ رومال باندھ لیتے تھے پھر کافر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب اس کا سامنا کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے بہادری دکھائی کہ اس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کافر بڑھ رہے ہیں تو وہ خود حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے، چہرہ حضور کی طرف تھا اور ایسی جھک کے کھڑے ہو چکے تھے کہ کسی طرف سے بھی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب سے تیروں پہ تیر لے رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو فرمایا، فالذین آمنوا بہ، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا، وعزروہ، رسول اللہ کی تعظیم کی، ونصروہ، رسول اللہ کی مدد کی اور مدد کا حق ادا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اپنی جانوں سے مدد کی بلکہ اپنے مال کے ساتھ مدد کر لی۔ غزوہ تبوک کا واقعہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جا رہے ہیں، مجاہدین کے لیے سامان کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں 950 اونٹ، 50 گھوڑے پیش کر دیے، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے پیش کر دیے، اور یہ اونٹ بھی سامان سے لدے ہوئے تھے، 7 زیرے اور تلواریں اور کمان اور تیر یہ بھی پیش کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10,000 دینار نقد پیش کر دیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 30,000 کا لشکر تھا، اور 30,000 کے لشکر کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال پیش کر دیا کہ 1/3 لشکر کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو گیا، سواریوں کے لیے بھی کافی ہو گیا، اسلحے کے لیے بھی کافی ہو گیا، سفر خرچ کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان 7 مرتبہ فرمایا تھا ایک ہی نشست میں کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اب اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تھی حضرت عثمان کو. تو میں عرض کر رہا تھا انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ رسول اللہ کی مدد کی, اپنے مال کے ساتھ رسول اللہ کی مدد کی. اور حضرات صحابہ کرام کا چوتھا کمال یہ کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, صحابہ کرام نے اس نور کی اتباع کر لی, اس قرآن کی پیروی کر لی جو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا تھا. اس قرآن پہ عمل کیا اور عمل کا حق ادا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے, لیکن جب بھی قرآن مجید کا کوئی حکم سامنے آتا تھا تو پھر آگے نہیں بڑھتے تھے. ان کے دربار میں ایک مرتبہ عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ آئے. وہ ذرا بوڑھے تھے, معمر تھے, تو زیادہ آداب سے واقف نہیں تھے, اور حضرت عمر سے کہنے لگے ہی یا ابن الخطاب, ہی یا ابن الخطاب فواللہ ما تعطین الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل. او ابن الخطاب, نہ تو آپ ہمیں مال پیسہ دیتے ہیں, نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں, نہ ہمیں مال پیسہ دیتے ہیں, نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. فغضب عمر, حضرت عمر غضبناک ہو گئے. حتیٰ ہم ان یوقع بہ, یہاں تک کہ انہوں نے قصد کر لیا کہ عیینہ بن حصن کو سزا دے دے. لیکن فقال الحر, حر بن قیس ایک اور صحابی تھے, کہنے لگے امیر المؤمنین, اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, او بھلائی کا حکم دیا کرو, جاہلوں سے اعراض کیا کرو. وَإِنَّهُ مِنَ الْجَاهِلِينَ, یہ بندہ جاہلین میں سے ہے, لہٰذا ان کے ساتھ کیا الجھنا ہے. جو ہی انہوں نے یہ آیت پیش کر لی, فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل رک گئے. اچھا رک تو گئے, لیکن آگے جو الفاظ راوی کہتا ہے, کہتے ہیں کہ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ, جب بھی کتاب اللہ کا حکم سامنے آتا تھا تو یک دم رکنے والے ہوتے تھے, گویا کہ کتاب اللہ سے پھر آگے تجاوز نہیں کیا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صحابیات کو حکم دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو, اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو, گھروں سے باہر نہیں نکلنا. چنانچہ صحابیات گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی, قرآن پر عمل کرنا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے پوری زندگی ایک حجرے میں گزار دی, حجرے سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی. کسی نے پوچھا الا تحجین وتعتمرین, جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں, آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی, آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا, اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ بھی کیا تھا. والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی, اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں, لہٰذا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. عمرے کے لیے نہیں جا رہی تھی کیونکہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ وقرن فی بیوتکن, لہٰذا میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی. راوی کہتے ہیں کہ واللہ, قسم ہے خدا کی, ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها, حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے حجرے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا. عمل بالقرآن, قرآن مجید پہ عمل کرنے میں یہ لوگ بھی مثال تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا, ان کے ایک عزیز تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ہمیشہ کے لیے مدد کیا کرتے تھے, مال پیسہ دیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو منافقین تو اس بات کو بڑا اٹھا رہے تھے, پھیلا رہے تھے. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ لوح تھے اور تھے مخلص صحابی, وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے, انہوں نے بھی یہ بات پھیلانی شروع کر دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوا کہ چلو باقی لوگ تو باتیں کرتے ہیں, آپ نے یہ باتیں کیوں کی؟ پھر جب راز کھلا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب مصطح کو دوبارہ مال پیسہ نہیں دوں گا, مصطح کو دوبارہ مال پیسہ نہیں دوں گا.
جب انہوں نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جو تم میں سے فضل والے ہیں، مال والے ہیں، وہ یہ قسمیں نہ کھایا کریں کہ اب میں عزیز و اقارب کو مال پیسہ نہیں دوں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا، ان کو چاہیے کہ وہ اس کی غلطی کو معاف کر دے، چشم پوشی کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ گویا کہ تم اس کو معاف کر دو، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا بلا یا رب، بلا یا رب انا نحب ان تغفر لنا، اے رب ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں، آپ ہماری مغفرت کر دیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے قسم کھائی واللہ لا اعتزل منہ ابدا، میں جو مال پیسہ پہلے دیا کرتا تھا اب دیا کروں گا اور کبھی بھی اس میں انقطاع نہیں کروں گا۔ قرآن کا حکم آیا اور آتے ہی فوراً سر جھکا لیا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کر لی جو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ چار خوبیاں تھی، آمنوا بہ، رسول اللہ پر ایمان لانے والے تھے، وعزروہ، رسول اللہ کی تعظیم کرنے والے تھے، ونصروہ، رسول اللہ کی مدد کرنے والے تھے۔ کتنا ہی شدید مرحلہ کیوں نہیں ہوتا تھا، حضرات صحابہ کرام اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے پیش ہوا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، باقاعدہ جنگ کی تیاری بھی نہیں کی تھی، آگے کافروں کے مسلح لشکر کے ساتھ سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، ہم تو جہاد کی تیاری بھی نہیں کر چکے، ادھر سے کافروں کا مسلح لشکر سامنے کھڑا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بہت بلیغ انداز میں اپنی بہادری اور اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنے انداز میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ آپ نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت مقداد بن اسود نے کہا لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی نبی ہم وہ بات نہیں کرتے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو بھی جا، تیرا رب بھی جائے اور تم قتال کرو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قتال کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا ہم وہ نہیں ہیں کہ وہ بات کریں جو بنو اسرائیل نے کی تھی، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہر جانب سے قتال کرتے رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا سر واستنار وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ صحابہ کرام میں سے ہر بندہ یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش کہ یہ کلمات میں ادا کر لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمات سے اس قدر خوش ہو جاتے۔ تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ قتال کریں اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَنَصَرُوهُ، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اس نور کی اتباع کر لی جو نور رسول اللہ کے ساتھ اتارا گیا تھا، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جی ہاں، انسانیت کی فلاح اور بہبود کا یہ ایک 4 نکاتی پروگرام ہے۔ آج بھی اگر اس معاشرے کے اندر انہی 4 نکات کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔